اور میں آج پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا میں عزت دی ہے۔ سچ پوچھے تو میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، اس خوشی کی شدت آپ تک نہیں پہنچا سکتا جتنی خوشی ہمیں ہوئی ہے کہ پاکستان دنیا میں ایک امن کا علم بردار بن کے سامنے آیا ہے، اور جو اس کے پیچھے کوشش کاوش ہمارے پرائم منسٹر کی اور خصوصاً ہمارے فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی ہے۔ آج پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے چرچے ہیں، پوری دنیا کے فرنٹ پیج کے اخباروں پہ یا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا سب پہ پاکستان کی خبریں لگی ہوئی ہیں، اور پوری دنیا پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ اتنی بڑی تباہی بربادی خون ریزی سے پاکستان نے پوری دنیا کو بچایا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جب سے پاکستان بنا ہے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے ہندوستان کے خلاف جنگ جیتی، بہت بڑی کامیابی تھی، بہت بڑی کامیابی تھی وہ بھی، لیکن یہ اس سے بھی بڑی کامیابی ہے کہ پہلے پاکستان کبھی کسی جنگ کا حصہ ہوتا تھا، اس دفعہ امن کا علم بردار تھا پاکستان، صرف حصہ نہیں تھا بلکہ علم بردار تھا، اس کو لیڈ کر رہا ہے پاکستان۔ اور جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل کی تہران میں جا کے جتنی وہاں پہ ان کا استقبال کیا گیا، وہ استقبال ان کا نہیں تھا، پاکستان کا استقبال تھا، یہ پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا استقبال تھا۔ میں فیلڈ مارشل کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ گنجینہ علم ہیں، خزینہ علم ہیں، بحر ادراک بھی ہیں، منبع اخلاق بھی ہیں، جرأت کا نشان بھی ہیں، اور ایک ملک کے ایک بہادر سپوت ہے جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بجایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنے منافقین جو زہر اگلتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا قلعہ کما کرنا چاہیے پوری قوم کو کہ آج تو وقت ہے کہ پوری قوم مل کے اس وقت سب ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور دن بدن اور ترقی کرے ملک۔ یہ تو ہماری تھی خارجہ پالیسی جس میں الحمدللہ پاکستان کامیاب ہوا۔ اب آ جائے ہماری اندرونی جو حالات ہیں اس وقت، اندرونی حالات میں اگر سب سے زیادہ اس معیشت کو تقویت دے سکتی ہے تو وہ زراعت ہے۔ اس معیشت کو جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے سے لے کے آج تک جس نے اس ملک کو چلایا وہ زراعت اور کسان ہے۔ اس وقت ہمارے ایک پاکستانی دوست نے کچھ سال پہلے ہمارے دشمن ملک انڈیا کے جو زراعت کا وزیر تھا اس سے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ سبسڈی کیوں دیتے ہیں زراعت کو؟ وہ 140 ارب ڈالر سبسڈی دیتا ہے انڈیا ایگریکلچر کو۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے حساب کیا کہ جب ہم زراعت میں 1 روپیہ انویسٹ کریں، 1 روپیہ، ہمیں 5 روپے واپس بن کے آتا ہے۔ آج یہ سوچنا ہوگا کہ وہ وافر مقدار پیدا کر کے دینے والا اس کے حالات کیا ہیں، اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے سکتا ہے، وہ اپنے بچوں کا علاج کرا سکتا ہے، وہ اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دے سکتا ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں دے سکتا وہ اس وقت، کیونکہ اس کی پیداواری لاگت اس کو نہیں مل رہی۔ میں پچھلے 2.5 سال سے کہہ رہا تھا کہ گندم ہماری میجر فصل ہے، گندم ہماری سب سے بڑی فصل ہے، اور تمام فصلوں کا انجن ہے، اگر اس کا ریٹ نہ ملا تو باقی تمام فصلوں پہ نقصان ہوگا۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ جس سال ہمیں 3900 اچھا ریٹ ملا، ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25، ہائیسٹ گروتھ دی آپ کو۔ جب 1900-2000 ریٹ ملا، گروتھ آ گئی ایگریکلچر کی -13.49، $6 بلین کا اس معیشت کو نقصان ہوا، امپورٹ ایکسپورٹ ایگریکلچر کی اس میں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سزا جزا نہیں ہے اس ملک میں۔ لیکن آج ان تمام کامیابیوں کے ساتھ جو ہمیں انٹرنیشنل ملی، ہمارا دل کر رہا ہے اس وقت، پوری 25 کروڑ عوام کا دل کر رہا ہے کہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کریں۔ آج قدرت نے ہمیں وقت دیا پر ایکڑ پیداوار بڑھائے،
دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، کسی کو گندم چاہیے، کسی کو، چائنا کو مکی اور سویابین برازیل سے نہیں مل رہا، ہمیں باہر سے کھاد نہیں مل رہی ہے اس وقت، اپنے پلانٹ اپنے بند کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو ہمارے پاس موجود ہے 1-2 ماہ کے لیے، لیکن اگر یہ بند رہے تو آگے ہم کیا کریں گے؟ ہماری ٹاپ پرائرٹی فوڈ سیکورٹی ہونی چاہیے، نمبر 1، اور پوری دنیا میں یہی ہے کہ نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے۔ اور ہم اپنے اگر بزرگوں کی بات تازہ کریں، ہمارے دادا پردادا نے یہ بات کی تھی کہ جدے گردانے ادے کملے بھی سیانے، اور وہ بات آج آ کے ثابت ہوئی ہے پاکستان میں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے گندم تھی، کھانے کے لیے فروٹ تھا، کھانے کے لیے گوشت تھا، کھانے کے لیے سبزیاں تھی، پینے کے لیے دودھ تھا، یہ سب چیزیں تھیں۔ اس لیے ہم سکون سے ایک امن کے علمبردار بن کے دنیا کے سامنے آئے ہیں اس وقت، اور پوری دنیا میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اس وقت۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آج پاکستان دنیا میں معاشی طور پہ بڑا ملک نہیں ہے، دنیا کی 40ویں بڑی معیشت ہے پاکستان، 40ویں، یعنی 39 ملک معاشی طور پہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، آج پوری دنیا نمبر 1 تک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے، تو پھر ہمیں آ کے یہ اندر بھی کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکیں، ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں، اور پھر ہمیں اچھا ریٹ چاہیے، سپورٹ پرائس چاہیے ہمیں۔ ہماری اجناس کے اوپر میں حکومت سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ سیاست مت کرے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے آٹے کا ریٹ، روٹی کا ریٹ، بین الصوبائی پابندی، بین الاضلاعی پابندی، ہمارے اوپر غیر قانونی ہتھ کنڈے بھی استعمال نہ کیے جائیں۔ ہم اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی اس 25 کروڑ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی 25 کروڑ عوام کے فوڈ سیکورٹی کے ضامن ہیں۔ یہ ضامن ہم خود نہیں بنے، کاشتکار نائب خدا ہے، اللہ کا دیا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاشتکار سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، سیر و سیاحت ادھر، اس کا قبرستان بھی ادھر پاکستان میں، ایمان بھی ادھر پاکستان میں۔ ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، اور آج وقت آ گیا کہ تمام مکاتب فکر کو مل کے پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ آج میں اپوزیشن سے گزارش کرتا ہوں، حکومت سے گزارش کرتا ہوں، بھئی تم ہم سے تنخواہ لیتے ہو، اکٹھے مل بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے آپس میں؟ پاکستان کی معیشت کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کی زراعت کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کے غریب کسان کے لیے مل بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ جب ان کا اپنا مفاد ہو، تنخواہیں بڑھانی ہو، مراد لینی ہو، پھر یہ یکجان ہے اس وقت۔